اگر آپ بھی سکون کی تلاش میں تھک چکے ہیں اور تھک ہار کے اب زندگی سے بھی نا امید ہو چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج آپ کو میں ایسی کنجی دوں گی، استغفار کی ایسی کنجی کے بارے میں سمجھاؤں گی، ایسی بات استغفار کے بارے میں بتاؤں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کنجی سے آپ اپنی زندگی کا ہر بند راستہ، ہر بند دروازہ کھول دیں گے، جس سے کہ اللہ آپ سے پہلے تو راضی ہو جائے گا اور اس کے بعد دنیا حقیقی ہو کے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو استغفار کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے لائی، کتنی بار میں نے پڑھا، کس طرح پڑھا اور کس یقین اور کس نیت سے پڑھا کہ میرے اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، اور جو نعمت جس کے پیچھے ہم بھاگ بھاگ کے زندگی گزار دیتے ہیں، یعنی سکون کی نعمت، یعنی رزق کی نعمت، یعنی برکت کی نعمت، وہ کس طریقے سے میری زندگی میں آئی، چلے آئیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی اور اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہی ہوں گی۔ درود پاک استغفار کو اپنے دل و دماغ میں لگا چکی ہوں گی، یعنی آپ کا دل، آپ کا دماغ اور آپ کی زبان تینوں ہی استغفار کا ذکر کرتے ہوں گے۔ یقین کریں میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو آج آپ کے لیے خاص اس لیے بنائی ہے کہ دیکھیں سال ختم ہونے کو ہے، اور اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہم بیٹھ کے پہلے یہ سوچیں کہ ہم نے کتنے ہی خسارے اس سال میں کیے اور کتنی ہی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی۔ تو میں اگر گننے بیٹھوں نا تو مجھے ایک نعمت ہے جو اللہ نے اس سال میں دی ہے، وہ ہے استغفار۔ پہلے بھی میں استغفار پڑھتی تو تھی، پر شاید پہلے مجھ پر اتنی پریشانیاں نہیں آئیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتی، لیکن اللہ نے مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے استغفار دیا۔ میں اللہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو جب اب یہ سال ختم ہونے کو ہے اور نیا سال جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آج پھر ایک استغفار کی خوبصورت سی ویڈیو اپنی پیاری بہنوں کے لیے بناتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو میں یہ بتا سکوں کہ یار جو ہم لوگوں نے کرنی تھی نا، لاپرواہیاں، غلطیاں، جو کچھ بھول چوک، وہ ہو گئی اس سال۔ اب اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی آپ نے اسی ہفتے میں یہ عہد کرنا ہے کہ یا اللہ جو ہونا تھا ہو گیا میرے مالک، اب جو ہے نا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا ہماری طرف سے۔ تو آپ یقین کریں، آپ کی زندگی آپ کی آنکھوں کے آگے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں بھی شیئر کیا، جنہوں نے میری استغفار ویڈیوز دیکھی ہیں، کس طریقے سے استغفار نے میری زندگی بدلی۔ یعنی جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی اور میرے اوپر قرض کا بوجھ تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے کوئی مدد کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ہاتھ میری طرف نہیں بڑھ رہا تھا، تو میں نے ایک ہاتھ اپنے اللہ کی طرف بڑھایا استغفار کے ذریعے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی، کم از کم 100 مرتبہ، اور جتنا ہو سکے کثرت استغفار الحمدللہ میں کرتی ہوں اور کرتی تھی۔ الحمدللہ اس سال میں نے ماشاءاللہ جتنا ہو سکا، میں نہیں کہتی کہ میں نے بے انتہا، پر جتنی کثرت استغفار ہوئی میں نے پڑھا۔ میں کثرت استغفار کا الفاظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ میری پیاری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی کتنا پڑھیں، 11 بار، 12 بار، 100 بار، 1000 بار، 1200۔ دیکھیں بہت بھی کریں نا، کم سے کم بھی تو آپ 1200 مرتبہ تو ایٹ لیسٹ ایک دن میں ضرور پڑھا کریں، یا ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ لیکن کثرت استغفار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی تو اللہ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے مال دے، دولت دے، دنیا دے، سب کثرت سے مانگتے ہیں اللہ سے، تو ہم استغفار بھی تو اللہ سے کثرت سے پڑھیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفار صرف معافی مانگنے کا نام ہے۔ جی بالکل معافی مانگنے کا نام ہے، لیکن دوسری ہی جگہ استغفار کو اللہ نے کامیابی کی کنجی بھی بنا دیا ہے۔ استغفار وہ وظیفہ ہے نا جو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں پڑھا، کہا کہ آپ یہ پڑھو، کن فیکون پڑھ لو، یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ تو ہمارے لوگوں کی بنائی ہوئی رسومات اور وظائف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ کہا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ اور جب ہم لوگ جو ہے نا ادھر ادھر کے راستوں میں لگتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لی، 1,00,000 مرتبہ کن فیکون پڑھ لو، 1 کروڑ مرتبہ پڑھ لو، پاگلوں کی طرح پڑھنے بیٹھ گئے۔ دیکھیں جب ہمارے دل کالے ہیں، میلے ہیں، ہم نے گناہ کر کر کے، جھوٹ بول بول کے، ادھر کی ادھر لگائیاں بجھائیاں کر کر کے ہم لوگوں نے اپنے نامہ اعمال کو خراب کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے دل کالے ہو چکے، اب ہم جتنا بھی کر لیں، الٹی سیدھی چیزیں لے آئیں یا کوئی اچھے، بہت بھی اچھے وظائف کر لیں لاکھوں کروڑ، تو میرے خیال سے ان کا کوئی اثر ہماری زندگی پہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم
اپنے دلوں کو صاف نہ کر لے۔ تو دل صاف کیسے ہوں گے؟ دل تو پہلے اس طریقے سے صاف ہوں گے، پہلے تو آپ نے خود اللہ سے صدق دل سے معافی مانگی، اور اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اور استغفار اتنا پڑھنا ہے نا، اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کے دل اور دماغ دونوں ہی استغفار کے ذکر میں لگے رہیں۔ یعنی جب آپ اتنی مشغول ہو کہ آپ کا دنیا کے کاموں میں الجھ جائیں، تو ادھر بھی آپ کا دل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہو۔ اور میری پیاری بہنوں، دیکھیں ویڈیو تو میں 2-3 منٹ کی بنا کے ختم کر دوں آپ لوگوں کے لیے، لیکن میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی اس لیے ہوں کہ یار آپ لوگ ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، اور میں آپ کو یہی امید دلا رہی ہوں کہ آپ استغفار کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے اور برا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے اس دنیا میں رہ کر؟ اللہ کو راضی کرنا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو یہ نعمتیں خود ہی حقیر ہو کے ہماری جھولی میں آئیں گی۔ جب تک میں صرف استغفر اللہ پڑھ رہی تھی نا، اور میری نیت صحیح نہیں تھی، یعنی صرف میری نیت یہ تھی کہ اللہ مجھے بنگلہ دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے، یا اللہ میرے مسئلے حل کر، یا اللہ مجھے پیسہ دے، یا اللہ میرے گھر میں رزق کی فراوانی کر دے، میں اللہ سے مانگ، لیکن میری نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میری نیت یہ تھی کہ مجھے اللہ سے نعمتیں حاصل کرنی ہیں۔ تب تک مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب آپ کو استغفار کرنا ہے نا میری پیاری بہنوں، تو نیت بھی بدلنی پڑے گی۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جو گناہ کرنے تھے کر لیے، اب آنے والے سال میں میرے اللہ میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، اور یا اللہ اس چیز کا میں عہد کرتی ہوں خود کے ساتھ بھی، اور یا اللہ تعالیٰ تو مجھے نوازنا ہو، یا اللہ میری اپنی نیتوں پر محنت کرنی شروع کر دیں، یعنی اپنی نیت کو صاف کر لیں، اللہ سے لالچ نہ رکھیں، بلکہ آپ کو استغفار اس لیے پڑھنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ دنیا حقیر ہو کے میرے قدموں میں آ جائے۔ مجھے پتہ ہے انسان ہر طریقے سے لالچی ہے، جب میں نے استغفار شروع کی نا تو مجھے بھی یہی لالچ تھی کہ میرے حالات بدل جائیں گے، میرے قرض اتر جائیں گے، میری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن مجھے اس چیز کی یہ نہیں تھی سوچ کہ میں نیت کیا، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، حدیث میں بھی آتا ہے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہم استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہماری نیت میں ایک کھوٹ ہے، ہم دوسروں کے لیے برا سوچ رہے ہیں، اور جو ہے نا ہم لالچ رکھ رہے ہیں اللہ سے، تو کبھی بھی استغفار جو ہے نا وہ ہمارا نہیں کام کرے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم استغفار پڑھو تو میں تمہیں اولاد دوں گا، میں تمہاری نہریں جاری کر دوں گا، میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر نعمت کو استغفار کے ساتھ معلق کر دیا ہے، یعنی تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں دوں گا۔ تو اب اللہ تو آٹومیٹکلی دے گا نا، آپ اس چیز کو مانگیں یا نہ مانگیں، تو کیوں نہ آپ اپنی نیت کو صاف کر کے اور پھر اللہ سے مانگیں، پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں۔ اور اللہ دیکھ کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، اللہ آپ کو سکتا ہے نعمت دے اور پھر واپس لے لے، پھر بھی آپ نے اپنے ایمان پہ یقین پہ قائم رہنا ہے، سخت مزاجی چاہ کہ نہیں اللہ تو مجھے پھر بھی دے گا، اور یقین کریں پھر اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے دائمی سکون دے گا۔ زندگی میں سکون نہیں ہوتا نا، ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ گلے شکوے اللہ سے، یقین کریں آپ استغفار پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کے دماغ سے آٹومیٹکلی نگیٹیوٹی سوچی، جو نگیٹیوٹی کی سوچیں ہوتی ہیں نا وہ خود ہی دور ہو جائیں گی، آپ خود ہی بیٹھیں گے تو آپ کو سب کچھ اچھا لگے گا، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اور پتہ ہے برکت کیا ہے؟ برکت زندگی میں یہ ہے نا کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک خوشی سی محسوس ہوگی، ایک ایمان محسوس ہوگا، اور جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے نا یقین کریں آپ کا دل آٹومیٹکلی خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے دل کیا ہے؟ ہمارے دل تو اتنے مایوس ہو گئے ہیں، ہم تو اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں بات کا مقصد صرف اتنا ہے نا آپ لوگوں کو بتانا کہ استغفار پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن نیتوں کو پہلے صاف کر لیں، نیتوں کے معاملے ہیں یہ سارے۔ اگر ہم استغفار پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو کبھی بھی ہمارا استغفار قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھیے میں نے کہا ہے نا کتنی ہی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے استغفار جو ہے نا وہ صرف اور صابن کا کام کرتا ہے ایک مومن کے لیے، یعنی جیسے ناپاک کپڑے میں ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، اس طریقے سے ہم نے اپنے دلوں کو ناپاک کر دیا ہے، ناپاک خیالوں سے گناہ کر کر کے ہم نے الٹی سیدھی سوچیں کر کر کے اپنے دلوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو استغفار پڑھ کے پاک کرنا ہے، اس کے بعد جب ہم عبادت کریں گے نا
تو ہمیں ایمان کی خوشبو آئے گی، ہمیں عبادت کا مزہ آئے گا، ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ بنے گا، تب جا کے استغفار کے جو اثرات ہیں نا، آسمان و زمین کی جو نعمتوں کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ ہماری زندگی میں آنی شروع ہوں گی۔ اچھا، اور استغفار پڑھنا کیسے ہے؟ بہت ساری بہنوں کو یہ سوال آتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بس پڑھنے کی عادت بنا لینی ہے، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ میں آپ سید الاستغفار ہی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر وہ استغفار پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے نبیوں نے پڑھا، یعنی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی استغفار کی ایک خوبصورت قسم ہے جس میں کہ ہم جو ہے نا اب ندامت میں بھی ہیں، اللہ کے آگے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، شرمسار ہیں کہ اللہ ہم نے گناہ تو کر دیا، لیکن اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے میرے مالک۔ پھر آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے نا آپ کے حالاتوں کو بدلے گا۔ اولاد نہیں ہوگی، اولاد بھی دے گا، گھر میں رزق کی تنگی ہوگی وہ بھی دور ہوگی، لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ نیتوں کو بدلیں، نیت کو صاف کریں۔ اور آپ میری بات کو اگر غور سے اور یقین سے سنیں اور سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو کالا کر دیا، اپنے نامہ اعمال کو کالا کر دیا ہے۔ اب استغفار پڑھ کے ہم نے اپنے گناہوں کو دھونا ہے، پلس اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پلس دنیا کی ہر نعمت بھی ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو ہم نے ہر نماز کے بعد ایک اور دعا کا اہتمام کرنا ہے جو کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تو ہماری ابیوں نے پڑھا ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے استغفار کے بعد لازماً اس دعا کو پڑھنا ہے، اس سے اللہ آپ کو دنیا کی بھی نعمتیں دے گا، آخرت کی بھی نعمتیں دے گا، اور جب آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی اللہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں مشکلوں، تنگیوں، پریشانیوں، بیماریوں میں سے نکالے اور دور کرے۔ تو اگر آج کا ولاگ آپ لوگ کو ذرا سے ہی پسند آیا ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو میرا بہن بھائی مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے یا گناہوں میں دھسا ہوا ہے، نکلنا چاہتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کرے، تو اس ویڈیو کے ذریعے اگر وہ اللہ کے راستے پہ آتا ہے اور استغفار اپنا کے اپنی زندگی کے حالاتوں کو بہتر بناتا ہے تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن میرا بہت کچھ ہو جائے گا، یعنی مجھے بہت خوشی ملے گی۔ اور اگر آپ کی بھی کوئی استغفار ویڈیو ہے تو کوئی سٹوری ہے استغفار، تو آپ میرے لیے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رکھیے گا اپنا خیال، لیتی ہوں آپ سے اجازت، اور رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار کو آج ہی اس سال کے ختم ہوتے اور نئے سال کے شروع ہوتے ہی یہ عہد کریں گے، یا اللہ انشاءاللہ یہ نیا سال ہم خوشیوں بھرا سال ہوگا، انشاءاللہ یا اللہ ہم تجھے راضی کر کے اس دنیا کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ ہم لالچی لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی ہی کھینچ ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں لالچ ہی دنیا کی ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سے کرتے ہیں اپنے بلاگ کا اینڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔